السلام علیکم. میں معراج خان، نیشنل وائس پریزیڈنٹ اینٹی کرپشن کمیٹی اور معراج خان وومن سوسائٹی کی فاؤنڈر اینڈ پریزیڈنٹ ہوں. آج ہمارے ساتھ سید حامد حسین شتاری صاحب ہیں. گفتگو رہے گی وقف بورڈ کے لیے. اور دوسری چیز ہے محمد عبدالقوی صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، اسپوک پرسن ہیں اور MIM انقلاب پارٹی سے. انشاءاللہ آج کے ہمارا مدعا رہے گا وقف بورڈ کا. سب سے پہلے ہے جو کہ آج کل کے جو حالات ہیں انہی پر ہم لوگوں کا شتاری صاحب سے تھوڑا میں نظر رکھوں گی. اور دوسری چیز سلیم صاحب جو چیئر پرسن ہیں ان کے بارے میں شاید جو چیزیں نگیٹو ہیں اس کو پازیٹیو کرنے کے لیے عوام سے شتاری صاحب گزارش کریں گے. اور وقف بورڈ کے لیے ان کی جو کارکردگی کرنا ہے وہ شتاری صاحب بتائیں گے. اب کہ میرا سوال آپ سے ہے شتاری صاحب، آپ وقف بورڈ کے چیئر پرسن ہیں سلیم صاحب، جو کہ کافی ٹائم سے یہ چل رہا ہے، کرونا سے پہلے سے، تو کہ وقف بورڈ کی پراپرٹی اور جائیداد کے بارے میں ہر وہ میٹنگ نگیٹو جا رہی ہے. جیسا کہ اب آپ آئے ہیں اس میدان میں اور کافی سہولتیں مل رہی ہیں عوام کو بھی، اور شاید اپنے لوگوں کو سمجھیے. تو اس پراپرٹی کے بارے میں جو سلیم صاحب، جو کبھی بھی میٹنگ سکسیزفل نہیں ہوئی ہماری، اور کبھی بورڈ میٹنگ کے نام پر، کبھی پریس میٹنگ کے نام پر مطلب گمراہ ہوئے ہیں، مطلب کوئی چیز آگے نہیں بڑھ کر گئی. تو اس بارے میں تھوڑا تفصیل بتائیے گا کہ سلیم صاحب سے کیا ہم کو چاہیے، ہم سلیم صاحب کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے جناب معراج خان صاحبہ سے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج کے اس کریٹیکل پوزیشن میں وقف کے مدعے پر گفتگو کرنے کے لیے ہم کو مدعو کیے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ وقف کا جو ایکٹ ہے وہ 1955 میں بنایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے 1995 میں جو ہے امائنمنٹس آئے دوسرے پر، اور تیسرے مرتبہ 2013 میں جو ہے وقف کو کے امائنمنٹس آئے. لیکن ہم افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ کوئی جوڈیشیل پاور نہ 1955 سے دیا گیا، نہ آج 2020 تک ہمیں کوئی دیا گیا. ہمارے ساتھ ہندو انڈومنٹ ڈپارٹمنٹ کا قیام عمل میں آیا، اور ان کے قانون کے مطابق انہوں نے ببانگ دہل یہ کہا کہ ہماری انڈومنٹ کی جو پراپرٹی ہے، جو مندر کی پراپرٹی ہے، آشرم کی پراپرٹی ہے یا شمشام گھاٹ کی پراپرٹی ہے، وہ صرف جو ہے ہندوؤں کے لیے دی جائیں گی. اس کے علاوہ کوئی اور کمیونٹی کے لوگ مستفید نہیں ہو سکتے. لیکن ہماری بد نصیبی ہے، اور یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے کیونکہ اکبر اعظم اور جہانگیر اور شاہ جہاں کا مزاج ہمارے پاس آج بھی شامل ہے، تو ہم بڑے وسیع نظری سے کام لے رہے ہیں. وقف جائیداد جو پہ کوئی جوڈیشل پاور نہیں دیا گیا، اور جس کی وجہ سے آج بھی ہم جو ہے پورے ہندوستان میں نقصان میں ہیں. دلی میں اتنی وقف جائیدادیں ہیں، اگر وہ حکومت کے قبضے میں 50% سے بڑھ کے ہے، اور 40% پہ مختلف لوگوں کے قبضے ہیں. اگر وہ سلیقے سے ہٹا دیے جائیں تو آپ یقین کیجئے کہ دلی کے مسلم جو پسماندہ لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں یا متوسط لوگ ہیں، ان کے لیے بہترین جو انتظامات ہو سکتے ہیں. ہمارے پاس تلنگانہ میں جو سروے ہوا تھا اس میں 77,000 ایکڑ زمین کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ اب 41,000 ایکڑ زمین باقی رہ گئی ہے، اور اس پر بھی کتنا قبضہ ہو گیا کوئی بات جو ہے کوئی شخصی دشمنی نہیں ہے. لیکن وقف بورڈ کا ایک سانحہ رہا ہے کہ ان لوگوں کا وقف بورڈ کے اراکین کی حیثیت سے تقرر ہوتا ہے جو کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہوتے ہیں. اور میرا تو احساس یہ ہے
जो गुलामाना ज़हनियत के लोग हैं वो वक्फ बोर्ड के अराकीन बन जाते हैं। इस वजह से आज हमको नुकसान पहुंच रहा है। आप मेरा साहबा जो है कब्रस्तानों की बात कर रही है, मैं समझता हूँ कब्रस्तानों का मामला छठी उंगली है। अगर कोई शख्स जिंदा है, मसला यही है फ़िक़ा का, जिंदा अगर है तो उस पर नमाज भी है, रोज़ा भी है, हज भी है, ज़कात भी है। अगर वो मर जाए तो किसी चीज़ का इतलाक़ नहीं होता। लेकिन जो है सलीम साहब से हम बार बार दरख्वास्तें करते रहे हैं और जो ऑल इंडिया मजलिस सुन्नी उलमा बोर्ड के तहत हम जो है बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस किए थे और जहाँ पर उनको रेजोल्यूशन ले आके दिए और उसमें हम ये चाहते हैं कि इस रेजोल्यूशन पे आप बात करें। कितनी अफसोस की बात है कि 25 साल पहले नबी खाना मौलवी अकबर हैदराबाद में डेवलपमेंट किया गया और वो दरगाह के तहत की प्रॉपर्टी थी। 90% जो जिन लोगों को अलाट किया गया वो नॉन मुस्लिम थे। और ये बात मैं बांग्लादेश कह रहा हूँ कि वो जनसंघ और बीजेपी के लोग थे जिन्हें उन्हें अलाट कर दिया गया। हम ये कह रहे हैं कि आप जमहूरी मुल्क में आप अलाट कर सकते हैं, लेकिन वक्फ जायदाद के सिलसिले में ये आपका क्राइटेरिया होना चाहिए, फर्स्ट प्रीफरेंस ऑफ दी मुस्लिम, सेकंड प्रीफरेंस ऑफ दी अदर्स। हमको कोई एतराज़ नहीं, हम इस जमहूरी मुल्क में रहते हैं, लेकिन आप खुद अपने बाप को खाना नहीं देते, अपनी माँ को खाना नहीं देते, अपने भाई को नहीं देते और पड़ोसी के लिए बेहतरीन खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। ये हमारी बदनसीबी है। मैं एक और बात भी आपसे कहना चाह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड में कोई जिम्मेदार लोग मौजूद नहीं है। हमारा जो CEO आता है वो टेम्पररी अलॉटमेंट के हिसाब से इसकी पोस्टिंग करते हैं और हमेशा पोस्ट इसका खाली रहता है। आप वक्फ बोर्ड को बदलने के लिए सिर्फ जो है हमारे सलीम साहब पर नज़र मत रखिए। मैं समझता हूँ सलीम साहब भी एक वक्फ बोर्ड की जो है एक चूँकि चेयरमैन है, एक जिम्मेदार आदमी है, लेकिन सवाल ये है कि हर बड़े लीडर के साथ ये उनके एडवाइज़र्स जो है ऐसे होते हैं जिसकी वजह से उनकी इज़्ज़त और अज़मत होती है। सलीम साहब के पास कोई एडवाइज़र नहीं है और क्योंकि सलीम साहब बिजनेसमैन है, उन्होंने चाहते हैं किसी भी तरीक़े से जो है माल कमाया जाए। और ये जो है माल कमाने के सिलसिले में सलीम साहब इस बात पे गौर नहीं करते कि इसमें कितनी बदनामी हो रही है, अराकीन इनको कितना राग़िब कर रहे हैं। और सलीम साहब ने कितना ब्लंडर मिस्टेक किया कि एक रेजोल्यूशन पास किया। दरगाहों के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो 1 साल के लिए होते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो उन फ़ौरन जो है डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो दरगाह हज़रत जहांगीर या बड़े पहाड़ की दरगाह के सिलसिले में उन्होंने डायरेक्ट मैनेजमेंट में नहीं लिया, बल्कि अराकीन ने उनसे कहा कि 3 महीने का एक्सटेंशन दिया जाए। जिनके लॉकडाउन का था उन्हें नुकसान हुआ है और वो जो है उनके नुकसान की पावर जाएगी। आप कौन करने वाले? आप जो है फ़ौरन जो है 45 डेज़ का आपने जो है रेजोल्यूशन पास किया। उसके बाद हम लोगों ने मिनिस्टर माइनॉरिटी से मिलके हमने कहा कि ये जो बुनियादी तौर से गलत है। कंट्रैक्ट में जो ये लिखावट है टाइम इज़ द एसेंस ऑफ दिस कंट्रैक्ट, वक्त की पाबंदी लाजमी होगी, लेकिन जो है आप मौका देने वाले कौन हैं? तो मिनिस्टर साहब को समझ में आया, उन्होंने इनके आर्डर पर जो है कैंसिल कर दिया। अब आप अंदाज़ा लगाइए, हम उसे बार बार बोल रहे हैं कि आप जो वक्त का काम करने वाले जो लोग हैं, प्रोटेक्टर्स हैं, आप उनको साथ लेके काम कीजिए। तो आप हर एक आपकी नज़र में जो है लैंड ग्रैबर हो जाता है, इनक्रोचर हो जाता है। आप अच्छे लोगों से वाकिफ ही नहीं। घोटाला बेगम पेट पर जो 10,000 करोड़ की जायदाद है, महज आपकी गफलत की वजह से वहाँ पर कब्रिस्तान में जब मैयत को ले जाएंगे दफनाने के लिए, उस जगह पे क्या आप मुनासिब समझते हैं कि वहाँ पर दफनाने का जगह सही है? वहाँ पर देखिए, आपका सवाल तो बेहतरीन है। वहाँ पर गवर्नमेंट ने अलॉट किया 10 एकड़ ज़मीन बोल, तो वो 10 एकड़ ज़मीन जो है सो बोलने से नहीं होती,
وہ ریٹرن میں کوئی جو ہے سو کوئی جیو پاس نہیں ہوا، اس میں کوئی وقف بورڈ کا کوئی ایکٹ میں جو ہے سو لے کر آ کے اس کو بائنڈ اپ نہیں کرے، خالی بول دیے کہ یہاں پر 10 ایکڑ زمین ہے اور بورڈ لگا دینے سے جو ہے سو کچھ نہیں ہوتا. وہاں پر لوکل پرابلمس ہوتے اور وہاں زیادہ پہاڑ جنگل کی طرح ہے، نہ تو اس کی صفائی ہو رہی ہے، نہ تو وہ لیگلی جو ہے سو بائنڈ اپ کر رہے ہیں. یہ جو ہے سو خالی ایک بو زبانی ایک بول کر چھوڑ دیا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وقف بورڈ میں جو ہے سو جو لیگلی ہوتا ہر چیز کام جو ہے سو، جیسا کہ اس کو لگ کر جو ہے سو ڈیفینس کا لینڈ بھی ہے، ڈیفینس والوں کو آبجیکشن رہتا، پھر وہاں کا لوکل پرابلمس بھی ہے. یہ سب کو دیکھنے کے لیے جو ہے سو وقف جو ہے سو ایک کمیٹی فارم کرنا، وہ کمیٹی سروے کرنا، سروے کر کر رپورٹ دینا، رپورٹ دے کر کیا پرابلمس ہے، میجر پرابلمس ہے، مائنر پرابلمس ہے، وہ پرابلم سالو کرے. بات ہی جو ہے سو وہ اس کو ڈکلیئر کرنا ان لوگ کہ دس از لینڈ گرانٹیڈ بائی دا وقف بورڈ. ویسے جو ہے سو اگر آپ بول دیں گے کہ یہاں پر زمین ہے وقف بورڈ نے دے دیا آپ کو، تو یہ چلنے والی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جو ہے یہ ڈکلیئر کیا گیا تھا، دس از دا سیکنڈ ٹائم. تو اس طریقے سے جو ہے مس لیڈ کیا جا رہا ہے، اس طریقے سے جو ہے عوام کو مس گائڈ کیا جا رہا ہے کہ وقف بورڈ اپنی ذمہ داری ختم کر دیا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. جبکہ جو ہے سو وقف بورڈ کے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. وہاں کمیٹی فارم نہیں ہے، وہاں کے جو لوکلوں کا فیڈ بیک نہیں ہے، وہاں کا جو ہے سو کوئی صفائی نہیں ہے، کچھ مینجمنٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. خالی آپ ایک زمین دے کے چھوڑ دیے تو کیسا ہو سکتا ہے آپ بتائیے. تو میں یہ چاہ رہی ہوں وکیل صاحب کہ اگر یہ وقف بورڈ کی زمین الاٹ کر دیے 10 ایکڑ، تو آپ لوگ جیسا کہ آپ کی اپنی خود کی تنظیم ہے، کمیٹی ہے، تو اس سے ان کو 10 ایکڑ ایک انہوں چیئرمین ہے وہ ناپ کر 10 ایکڑ آپ کو دے دیں. عوام بھی ان کے ساتھ ہے. یہ دیکھیے وقف بورڈ کے لوگ کافی چیزیں سوال ان کے پاس نگیٹو آئے ہیں، مانتے ہیں ہم، کچھ اس میں پازیٹیو بھی ہے کچھ نگیٹو بھی ہے، مگر یہاں پر عوام بھی ان کے ساتھ مل کر کام کرے. وہاں پر 10 ایکڑ آپ لوگ، آپ کے لوگ یا ان کے بھی لوگ ساتھ میں رہ کر دیکھیں اور صفائی کا کام کریں. جہاں ایک راستہ بنائیں جو کہ اندر جانا ہے، وہاں وقف بورڈ کا بورڈ لگنا ہے یہ قبرستان کے لیے. تو یہ اس کے لیے آپ لوگ کیا قدم اٹھائیں گے؟ دیکھیے ایکچولی دیکھا جائے تو اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ ایک گیٹ لگنی چاہیے، پھر ایک ایگزٹ پوائنٹ پہ یہ اس کے پھر جو سو باؤنڈریز گھیرنی چاہیے. کیونکہ 10 ایکڑ زمین ہے، اتنا بڑا لینڈ ہے کہ وقف بورڈ میں نے سمجھتا ہوں کہ اس کو مینٹین کر سکیں گے، مینیج کر سکیں گے. تو وہ لوگ کا کام ہے کہ ایک پبلک سے جو ہے سو ایک میسیج دیا کہ یہ وقف ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کا کام ہے، اللہ کی زمین جس کو کہتے ہیں وہ وقف ہے. تو کئی ایسے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو آگے بڑھ کر تعاون کرنا چاہ رہے ہیں. اگر وقف بورڈ کے پاس حالانکہ سفیشینٹ فنڈز ہے لیکن دے ڈونٹ وانٹ ٹو یوٹیلائز. تو اگر آپ یہ سروسز جو ہے سو قوم ملت جو ایمانی جذبہ رکھتے ہیں تو ان کو اگر ڈیلیور کرے کہ بھائی ہم جو ہے سو اس کو مینٹین کرنا چاہ رہے ہیں، جو بھی آگے بڑھ کے آئے تو ہم جو ہے سو یہ آپ کو جو ہے سو ثواب جاریہ رہیں گا. آپ جو ہے سو جیسا کہ 10 ایکڑ میں ایک 20 حصے بنا دیے، ایک حصہ ایک جنا لے کے اس کو جو ہے اچھے صاف صفائی کر کے اس کو ایک لوکل کمیٹیز بنا دے کے پبلک کے جو ہے سو ویوز لے کے جو ہے اس کو ڈیولپ کر کے صحیح قبرستان بنا دیے تو وہ واقعی جو ہے سو سہولت ہوتی لوگوں کو، اور جو ہے سو وہ وقف بورڈ کا بھی اس میں نام ہوتا اور جو ثواب جاریہ ہے لوگوں کو جو ہے سو اس میں دے وانٹ ٹو کم فارورڈ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن جو ہے سو ایسے کچھ ان کے پاس پروگرامس نہیں ہے، پلانس نہیں ہے، کوئی ارادے نہیں ہے ان کے پاس. جو بھی ہے بس خالی ایک بند الفاظ میں بول دیے ہمارا کام ہوگا، ذمہ داری ختم ہو گئی، کھاندے پہ سے نکال دیے، پبلک پہ ڈال دیے. ایسا نہیں ہونے والا ہے. وقف بورڈ کا کام ہے کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ جو لوکل لوگ ہیں، جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، جو کرنا چاہ رہے ہیں ان کے اوپر ذمہ داری ڈالیے. آپ ذمہ داری دے کے دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ مل کر سکتے. میرا آپ کا وقف بورڈ اور عوام جو NRI ہے، جو بھی تنظیم کے لوگ ہیں، مل کر کرنے سے فائدہ ہے بتا رہے ہیں. جی ہاں. تو ایک 10 ایکڑ کا قبرستان حیدرآباد میں ایک سٹی میں ہے، اس میں کتنے لوگوں کو سہولت ہوگی اس کا اندازہ آپ اور ہم سبھی کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے وقف بورڈ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا آپ ان کو کانسیپٹ کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ بتائیے. یہی کانسیپٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ وقف بورڈ کین ڈو بٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو. جب وہ لوگ نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہ رہے، تو انہوں جو سو جنرل پبلک کو کال کریے. آپ جو بھی جو ہے سو آگے بڑھ کے آنا چاہ رہے ہیں، جو بھی جو ہے سو اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے کام کے لیے، اللہ کی راہ میں کام کرنا چاہ رہے ہیں، وہ لوگ آگے بڑھ کے آئیے. آگے جو ہے سو اس کی باؤنڈری گھیرنا، اس کو جو ہے پبلک فری سروسز دینا چاہیے. آپ یقین مانیے پبلک جو ہے سو ویٹ کر رہی ہے کہ اگر ایک کال آ جائے تو وہ جو ہے سو آگے بڑھ کے آئیں گے. اور اس کو جو ہے سو آپ ایک جو ہے جس طریقے سے 10 ایکڑ میں ایک آپ تو بخوبی واقف ہے کہ آج 6 سال کی KCR کی حکومت میں 4 مسجدیں شہید ہو گئے، 1 مندر، 2 عاشور خانے. تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، اگر اس کو روک تھام نہیں کیا جائے، اس کو جو آبجیکشن نہیں کیا جائے تو یہ سلسلہ ایسے چلتے رہیں گے. اور وہ دن دور نہیں ہے
کیوں بولے تو آپ دیکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن ختم ہو کر جو ہے سو آلموسٹ جو ہے سو مسجدیں کھل کے 40-45 ڈیز ہو گئے. کیا بات ہے, مکہ مسجد کیوں نہیں کھل رہی؟ میرا سوال ہے. باغیم کی مسجد کیوں نہیں کھل رہی؟ میں جہاں تک سمجھتا ہوں اللہ نہ کرے ایسا کہ یہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہے کہ مکہ مسجد کو ایسے سیل کر کے رکھے, آگے چل کے ایسا نہ ہو جائے خدا نہ خواستہ کہ اس کو بھی شہید کرنے کا وقت نہ آ جائے تو یہ لوگ پہلے پلاٹنگ کر دیں گے. یہ بھی کر سکتے ہیں. تو ہم اس لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ یہیں پہ رک جانا چاہیے. اگر یہ سلسلہ نہیں رکا تو جہاں جہاں آپ دیکھیں گے نظام سرکار کے زمانے سے ایسے کئی مساجدیں ہیں جو روڈوں پہ, راستے میں, چورستوں پہ تو ہلو ایک کے بعد ان کو تکلیف, جہاں ان کو تکلیف ہوئی وہاں شہید کر دیے نا. اور ایک سوال میرا ایڈوکیٹ صاحب آپ سے ہے, سیکریٹریٹ کی 2 مسجدوں کو لوگ ایک چیز آئی وہ ہم زبان سے بولیں گے بھی نہیں کیونکہ وہ ایک ہمارے لیے سامنے والا گناہ کرا, یہ ایسا ہے. تو آپ یہ بتائیے وہاں پر امام صاحب تھے, جب امام صاحب یا آپ لوگ آپ کسی میں سے بھی کوئی ایک امام صاحب سے یہ پوچھا کہ آپ کو آج سے نہیں آنا ہے تو کیا ان سے ایک میٹنگ لگائیے کہ آپ اس سے 2 دن پہلے یا 1 ہفتہ پہلے یا 15 دن پہلے آپ کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی, یہ یہاں سے آپ کو منع کس لیے کیا گیا, یہ واقعات کیسا ہے, شاید ان سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا. تو یہ اس بارے میں بتائیے. دیکھیے جب سیکریٹریٹ وہاں سے شفٹ ہوا, کب میں سمجھتا ہوں آلموسٹ 6 مہینے پہلے شفٹ ہوا, وہ گروکلپا بلڈنگ میں چلے گا. تو جب سے ہی وہاں پر نماز نہیں ہو رہی, جب سے ہی وہ بند کر کے رکھے ہوئے مسجد کو, میرا اتفاق سے جانا ہوا وہاں پر, میں دیکھا کہ مسجدیں بند ہیں وہاں پر. کیوں وہ تو جو اسٹاف کے لیے نماز کے لیے تھا, کسی ایک شخص کو بھی سیکورٹی آفیسر اندر نہیں چھوڑا تھا, سیکریٹریٹ میں آنے کا الاؤ ہی نہیں تھا. تو پھر نماز وہاں پہ ہونا میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اٹ واز ناٹ ایٹ آل پاسبل. کیوں میں جانے کی کوشش کر رہا اندر, تو بولے کسی کو نہیں چھوڑنا ہے, بند کر دیے صاحب, وہاں جائیے گروکلپا پہ. تو جب ایک کامن آدمی کو نہیں چھوڑے تو نماز پڑھنے والے مسلم نمازیوں کو کہاں سے چھوڑیں گے وہاں پہ؟ تو میں نے سمجھتا ہوں کہ ان کو اطلاع تھی, ان کو علم تھا. یہ ہائی لیول کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے یہاں پر, کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے. کیبنٹ میں ان کو پورے اپنے الائی پارٹنرز کو بلانا پڑتا ہے. کچھ بھی ڈیسیجن لینا ہے تو مسلم الائی پارٹنر جو ہمارے اویسی صاحب ہیں ان کے بغیر کنسرن کیے, ان کو بغیر اطلاع دیے جو ہے سو یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ آپ ذہن نشین کر لیجیے. کیوں بتائیے دس از دا پریکٹیکل کامن سینس کی بات ہے. اگر آپ کو جو ہے سو اگر کوئی ہندو کی دیول توڑنا ہے تو ہندو کے ایم ایل اے ایم پی کو کانفیڈینس میں لینا پڑتا ہے. مسلمان کی مسجد توڑنا ہے تو مسلمان کے ایم ایل اے ایم پی کو کانفیڈینس میں لے کے ان سے مشورہ کر کے ہی توڑا جاتا. ویسے جو ہے سو کوئی گورنمنٹ, کوئی ڈکٹیٹرشپ, کوئی مونوپلی کہیں نہیں چلتی. میرا اگر آپ کا کہنا ہے کہ یہ ایم پی کو یا اپنے کسی مسلمان لیڈر کو رکھ کر گیا, تو یہ کیا واقعی رکھ کر کیا گیا یا KCR صاحب کی یا ان لوگ کی اپنی منمانی چلی, یہ بات بتائیے گا. میں آپ کو ابھی بتایا کہ بغیر وداؤٹ دا کنسرن آف دا مسلمس لیڈر, اسپیشلی دا الائی پارٹنر ہو از این اویسی, نتھنگ کین ہیپن فار دا مسلم کمیونٹی. کچھ ایک چیز دھکا نہیں لگ سکتا آپ کو. میں بار بار اسی بات, یہی نہیں کہ خانہ کی مسجد بھی ان کے کنسرن سے ہوا, ایون عاشور خانے بھی رہے تو ان کے کنسرن سے ہوتے. کیوں بولے تو یہ KCR کا اسٹیئرنگ سنبھال رہے ہیں, بول رہے ہیں اسٹیئرنگ اب خیر بولنا تو نہیں چاہیے, میں تو کافی بول چکا ہوں ان کے تعلق سے. ان کے ہاتھ میں جو ہے سو اب ان کا ناڑا, ان کی پائجامہ بھی جو ہے سو KCR کے ہاتھ میں. جب بولے جب انہوں ناڑا کھولنا بند کرنا بھی KCR کے ہاتھ میں. بس تو KCR اور انہوں ایک سکے کے دو وہ ہے سمجھو. تو بھائی حیدرآباد کو گریٹر حیدرآباد بنائے, گریٹر حیدرآباد ہو رہا ہے کہ عاشور خانے, مسجدیں, یہ سب توڑنے سے ابھی عاشور خانے کا کام ابھی تک تکمیل پہ نہیں پہنچا. اب جیسا کہ آپ لوگوں نے لاسٹ میں آپ کا دیکھی ویڈیو کہ اس میں محمود علی صاحب نے کہا کہ وہاں عاشور خانہ بنے گا, تو یہ چیز کو آپ لوگ پکڑ کے کیوں نہیں چلے گئے, اب تک کیوں نہیں بنا, اس کے لیے کام شروعات کیوں نہیں ہوئی؟ سیم چیز ایک خانہ مسجد میں بھی بولے محمود علی صاحب, بولے کہ ایک خانہ مسجد بھی جو ہے 2 سال پہلے وہیں پر بنے گی. یہ جھوٹے وعدے کریں گے, جب بہت جھوٹا ہے تو سب آرڈینیٹس بھی تو جھوٹے رہیں گے. تو ان کو بار بار آپ لوگ یہ چیز آپ 1000 ریپرزنٹیشن دیجیے, ان کے کان پہ جو نہیں چلے گی, اس لیے کہ ان کا کوئی پلان ہی نہیں ہے, ان کا کوئی پلان آف ایکشن نہیں ہے. خالی ایک ٹائم آئے گا اس کے بعد سے خود بخود یہ پبلک خاموش ہو جائے گی. ہاں بس جب تک ایشو گرم رہا تب تک چلتا. اس کے بعد اب یہ جو ایشو چل رہا ہے سیکریٹریٹ کا, آپ جو ہے 1 مہینہ 15 دن چلے گا, اس کے بعد پھر کیا ہوتا, پھر اور ایک نیا ایشو آ جاتا. تو دیر از نو کنیکٹیوٹی ختم ہو جائے گی. اگر ہم جس طریقے سے بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہیں, اگر پبلک ہمارا سپورٹ کری, عام جنتا, عام عوام ہمارے ساتھی, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم جھکا دیں گے KCR کو اور اس کے الائی پارٹنر کو, کہ مجبور ہو جائے کہ وہاں پر سنگ بنیاد رکھیں گے سیکریٹریٹ کی مسجد میں, ایک خانہ کی مسجد میں اور عاشور خانہ اس کا. دیکھیے محکمہ GHMC بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے, اور اس ڈپارٹمنٹ میں جو ہے بہت زیادہ اسٹاف رہتا ہے.
और खुसूसन जो है ऐसे मौके पे जो लोग कुर्बानी देते हैं वो अपने फ़राइज़ को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से जो बदनामी का बायस होता है। आप कुर्बानी अपने घर में दीजिए, सफाई का इंतज़ाम कीजिए और जितना बूदो बराव जो कचरा है एक प्लास्टिक के कवर में उसे डालिए, महफूज रखिए। बल्दिया का भी जो स्टाफ आएगा वो भी ले आ सकता है, और नहीं वो नहीं दिए तो आप कुंडियों में ले आके वहाँ डालिए। पुलिस कमिश्नर साहब बहुत ही समझदार आदमी है, मगर हमारे को शिकायत ये है कि पुलिस कमिश्नर साहब कुछ बोलते हैं, मिनिस्टर साहब कुछ बोलते हैं। पुलिस कमिश्नर साहब ये बोल रहे हैं कि वो जो है जानवर जो है मंडों में ला के ना बेचा जाए। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर जानवर किसी मुकाम पे आए तो आप ये बोलिए सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, और आप जो है कोरोना से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो इमीडिएट लोगों को पाबंद कीजिए कि आए वो फ़ौरन खरीद लें, लेकिन वो मसला तय नहीं हो रहा है। और बल्दिया के जो कमिश्नर हैं वो अपने जो है मातहदीन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो भी समझदार ऑफिसर है। हर IAS ऑफिसर समझदार होता है, बशर्ते कि सही नुमाइंदगी हो। और आपकी इत्तला के आपसे जो म्यूनिसिपल काउंसलर्स हैं उनका काम ये है ऐसे हंगामी हालात में वो आवाम के दरमियान में रहे। हमारे उल्मा का काम है वो आवाम के दरमियान में रहे, हमारे इंटेलेक्चुअल्स का काम है वो आवाम के दरमियान में रहे, हमारे दानिश्वरों का काम है वो आवाम के दरमियान में रहे, और जो ये काम करे। ये तो कोई मेहनत का काम नहीं कर सकते, और आज जो बैठ के तकरीर करने के माहिर हैं, और ये जो मैं समझता हूँ ये सिर्फ जो है ये धोखा फरेब के जो ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इससे कोई हासिल नहीं है। पुलिस का काम ये है कि वो कोऑपरेशन करे, और जो है अगर किसी जगह 20 मोहल्ले हैं तो आप उसे 10 कर दीजिए। जैसे मुकामात पे है जहाँ 40 है उसको 20 कर दीजिए, जहाँ पर 20 है वहाँ 10 कर दीजिए। और जो है जैसा मैडम का ख्याल है कि वो ईद के दिन कुर्बानी दे दे, लेकिन समझा अगर सहूलत हो जाए तो फ़ौरन ईद के दिन ये मसाइल तय कर देना चाहिए। इस वक्त सुबह में जो है 7:30-8 बजे से शाम के जो है 5:30 तक असर तक आपको कुर्बानी देने के आदेश से आप ये कुर्बानी दे दें और काम हो गया। और नहीं अगर कुछ हो सकता है तो दूसरे दिन थोड़ा करें, लेकिन सफाई का पूरा इंतज़ाम रखें। कोरोना जो है इस कदर ख़तरनाक मर्ज़ है, लोग अल्लाह से नहीं डर रहे हैं, कोरोना से डर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हमको चाहिए कि तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें और अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। और ये भी है जो लोग कुर्बानी देने के इस्तिताअत नहीं रखते तो उनको कुर्बानी देने का हुक्म नहीं है, और खुसूसन बड़े जानवरों से परहेज करें। इसलिए कि किसी वक्त भी हमारे जो रफ़ीक है वो चाहते हैं कि शहर में ऐसे हालात पैदा हो जाए कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो जाए। एक बंदे में पहलों के बंदे में अगर एक गाय को शामिल कर दिए तो किसी को रात में मालूम ही नहीं होता, और शामिल करने वाले ही रेड कराते हैं, और उसकी ऐसी पब्लिसिटी होती कि ईद का जो माहौल है वो ख़राब हो जाता। मैं खुसूसन मुसलमानों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि बड़े जानवरों की इन हालात में कुर्बानी देने से परहेज करें। साहब का भी है कि हैदराबाद में जो कुरैशी फैमिलीज हैं, कोरोना के पेशेंट्स अगर उनमें से एक भी रहा तो पूरे उससे माहौल के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, कि इसको इशू ना बनाएं, एक हवा ना खड़ा करें। तो इस बारे में आप थोड़ा सा पब्लिक के लिए एक मैसेज दीजिएगा। मैं पहली बार तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हैदराबाद के कमिश्नर अंजनी कुमार साहब बेहतरीन पुलिस ऑफिसर है। मैं आज तक मैं समझता हूँ मेरी 3-4 वक्त मुलाकात हुई उनसे। ऐसे पुलिस ऑफिसर अभी तक हमारे हैदराबाद सिटी को नहीं मिला था, और मिलना भी बड़ी मुश्किल है। क्यों मतलब ही इज़ अ वेरी नाइस जेंटलमैन। उन्होंने भोपाल के रहने वाले साहब है, और उनकी उर्दू भी इतनी अच्छी है माशाल्लाह से, कई मुसलमान भी नहीं बोल सकते उस तरीके से वो पेश आते हैं। बहुत खुशी की बात है, हम बहुत खुशनसीब है हैदराबाद वाले कि इतना अच्छा पुलिस कमिश्नर मिला हमारे को। और रही बात ये ऑनलाइन कुर्बानी जो है सो बेहतरीन आइडिया है। क्यों तो आजकल जो है सो जो परेशानियां हैं कोरोना को लेकर, और जो सफाई मेंटेन नहीं करते, ख़ास तौर से आप काटते बाजू घर के बाहर डालते, बाहर की कुंडी में डाल देते, तो उसमें जो है सो पहले ही वायरस फैल रहा और फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ऑनलाइन एक तो आपके पास ऑप्शन है, अगर जो नहीं देना चाहते वो फर्स्ट डे भी दे सकते, कंटिन्यू 3 दिन करके भी जो है सो आपको एक क्लीनिंगनेस के लिए मुश्किल हो जाता है। सिटी के जो
صفائی ہے, GHMC والے اپنے اسٹاف بھی اتنا نہیں رہتا حیدرآباد میں, کہ وہ تو اتنا بڑا حیدرآباد ہے کہ اسٹاف مینٹین نہیں کر سکتا صفائی کو. تو لوکل پبلک کا بھی کام ہے کہ وہ جو ہے صفائی کو جو ہے دیکھنے کی کوشش کرنا, صفائی رکھنے کی کوشش کرنا. اور میں سمجھتا ہوں جیسے ہمارے شکری صاحب بولے بڑے جانور کو پرہیز کرنا, چھوٹے جانور کو ہی دینا چاہیے. کیوں بولے تو ہم جہاں رہتے ہیں تو وہاں کے قانون کے حساب سے چلنا پڑتا. ہندوستان کے تو ہمارے جو قانون لاگو ہے وہی قانون کے حساب سے چلے تو بہتر رہتا. اور میں خاص طور سے ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ اور بلدیہ کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے, آپ لوگ جو ہے سو پولیٹیکل انفلوئنس میں آ کر جو ہے سو ایک طرفہ ڈیسیجن نہیں لینا چاہیے. آپ شکری صاحب آپ کا اور ایڈوکیٹ صاحب آپ کا کہ اب یہاں پر ہم مدعے پہ آئے ہیں, اور ایک تو ہم کانسیپٹ سلیم صاحب کو دیں گے انشاءاللہ عید سے پہلے یا عید کے بعد. اور دوسری چیزیں عید کے لیے کرونا سے ہمیں ڈرنا ہے, بچنا ہے. اس ہوا کا جو بن گیا ہے یہ مدعے کو ہم لوگ مینٹین کرتے ہوئے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہماری عوام سے ادباً گزارش ہے کہ پولیس کو بھی کوآپریٹ کیجیے, اور رہی بات عید کے موقع پہ ایک دوسرے سے ڈسٹینس بنا کے رکھیے کہ حالت کو بگاڑنے میں ہمارا ہی ہاتھ ہو رہا ہے, کہ یہ بولنے کے لیے سامنے کسی کو موقع مت دیجیے گا. اور رہی بات اب تک جیسے 4 مہینے سے ہم لوگ آپس میں اتفاق سے مینٹین کرتے ہوئے آئے ہیں سوشل ڈسٹینس سے, اور رہی بات کرونا کے تعلق سے کافی انشاءاللہ آگے بھی ہم بتائیں گے. اب عید کے موقع پہ کوئی بھی ایسی چیز مت ہونے دیجیے تاکہ عوام میں اور دہشت پھیل جائے اور پریشانی ہو جائے. بہتر یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ یہ جو بھی چیزیں 4 مہینے سے ہم جھیل رہے ہیں جلد سے جلد اس کا خاتمہ ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم.